جو لذتیں اویل کر کے تم یہ کہتے ہو نا کہ مجھے بڑا مزہ آیا، گناہوں کے مشن میں جو سکسیسفل ہو جاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں، شکر ہے الحمدللہ. جب میں اور تم سنسیئر ہو کر اپنی ان حالتوں کے بارے میں سوچیں گے نا، اور سوچنے کے بعد جب ہماری عقل روشن ہوگی، تو یہ گناہ اور ان سے ملنے والی ہر لذت آپ کو پھیکی لگے گی، اور آپ کو افسوس ہوگا اپنے آپ پر، اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر، کہ یار دعویٰ میں نے اللہ کا کیا اور ساری عمر وہ کرتا رہا جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا. جب بھی جس نے گناہوں کی طرف دعوت دی، فوراً لبیک کہا، اپنے آپ کو پراپر طریقے سے تیار کیا، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی شکل سنواری گناہوں کو کرنے کے لیے، گناہوں کی طرف قدم بڑھانے کے لیے. لیکن بات جب اللہ کی آئی تو 2 قدم آگے اٹھانے کے بجائے 2 قدم پیچھے ہوا. جب بھی بات دنیا کی آئی، میں نے اور تم نے مل کر اس دنیا کو اتنی اہمیت دی کہ جس اہمیت کی یہ قابل ہی نہیں ہے. دنیا کو لے کر ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز اس دنیا کی پسند آ گئی، جان کی بازی لگا دیں گے اس کو حاصل کرنے کے لیے. جبکہ آخرت کے معاملے میں ہمارا حال یہ ہے کہ نہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے اور نہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، نہ تم انٹرسٹڈ ہو نہ میں انٹرسٹڈ ہوں. بس دیکھا جائے گا. ہاں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہو جائے گا سب ٹھیک یار. لیکن میں تمہیں غلط نہیں کہوں گا اور نہ ہی تم غلط ہو. البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ یار خود کو پہچانو. جب تم اپنی حقیقت سے ملو گے نا، تو اس کے بعد ہی تم اپنے لیے اچھے فیصلے کر پاؤ گے، اس کے بعد ہی تم اپنے لیے ایک اچھی زندگی گزار پاؤ گے، اپنی آخرت بنا پاؤ گے. جو بندہ بھی شادیوں میں ناچ گانا کر رہا ہے یا کرائے پہ لڑکیوں کو اپنے مہمانوں کے سامنے نچواتا ہے، ان پہ پیسے پھینکتا ہے، یہ لوگ اللہ رب العزت کی حدودوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کو احساس ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. انہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے، انہیں ایسا لگتا ہے جیسے پیسہ ہے تو کر لینی چاہیے یہ ساری چیزیں. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ کلو وشربو، کھاؤ پیو، منع نہیں کر رہا میں، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو. حد سے آگے بڑھو گے ذلیل ہو جاؤ گے. تو یاد رکھیے گا، جتنے بھی یہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ شادی بیاہ کے فنکشنز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہوئے مزہ آئے گا آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ لوگ ترسے ہوئے لوگ ہو. آپ تو دوسروں کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزارنے والے لوگ ہو. آپ کی اپنی تو کوئی مینٹالٹی ہے نہیں، نہ تو آپ کے پاس اپنا کوئی شعور، نہ ہی آپ اس قرآن سے ایجوکیٹ ہونا چاہ رہے ہو، نہ ہی آپ کے پاس حدیثوں کو سیکھنے کا ٹائم ہے، نہ ہی بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی 2-4 عقل کی باتیں سننے کا ٹائم ہے آپ کے پاس. میں اور آپ تو بے لگام گھوڑوں کی طرح، جاہلوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور کوئی بھی بڑا جاہل ہمیں گلے سے پکڑ کر اپنا مرید بنا لیتا ہے، فالوور بنا لیتا ہے، اور پھر ساری عمر ان کو پروموٹ کرتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو سرچ کرتے ہوئے گزر جاتی ہے ہماری. اللہ رب العزت جو اس پوری دنیا کا مالک ہے، پوری دنیا کا خالق ہے، جس کے پاس جو ہے اس کا دیا ہوا ہے. یہ پیسے والے کہتے رہے کہ ہم نے بہت بڑا پیسہ کما لیا ہے. او بھائی، فرعون کو یوں ہی نہیں مینشن کر دیا اللہ رب العزت نے قرآن میں، اس کے پاس بھی بڑا پیسہ تھا. ایک قارون بھی گزرا ہے جس کے خزانوں کو، جس کی دولت کو اللہ نے قرآن میں مینشن کیا ہے، اور یہ اس لیے مینشن نہیں کیا کہ ان کی بڑی تعریفیں کی ہے یا ان کے مال و دولت نے اللہ کو بڑا انسپائر کر دیا ہے، بلکہ انسان کو انسان کی اوقات یاد دلانے کے لیے اور اوقات میں رہنے کے لیے یہ چیزیں مینشن ہوئی ہے قرآن میں، تاکہ وہ اپنے آپ کو بھول نہ جائے، کہ کہیں وہ پیسے کے نشے میں اپنے اللہ سے غافل نہ ہو جائے. کیونکہ کامیابی کا کرائٹیریا اللہ کی نظروں میں دھن، دولت، دنیا، عزت، شہرت ہے ہی نہیں. وہ تو اسلام ہے، وہ تو شریعت ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے. لیکن وہی بات، انسان نہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. انسان جب اپنی اوقات بھولتا ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے. ہم میں سے جتنے بھی انسان ہیں جو بہت بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، جو اپنی شادیوں پر بڑے بڑے فنکشنز کر رہے ہیں اور دنیا کو حیران کر رہے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کا ایک سٹارٹ بھی ہے. یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ماں کے پیٹ میں پانی کے ایک قطرے سے ان کو بنایا. جب ان کے منہ میں دانت نہیں تھے نا، تو یہ تو اپنا کھانا بھی نہیں چبا سکتے تھے. دودھ کے ذریعے سے ان کو فیڈ کیا جاتا تھا، ان کے پیٹ کی بھوک کو مٹایا جاتا تھا. آج بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں فوڈز وغیرہ کھا کے لوگوں کو بل دکھاتے پھرتے، یہ دیکھو جی ہم نے لاکھوں کا کھانا کھایا ہے، بڑا تیر مارا ہے. ابے بھول گئے تو اپنی اوقات. 2 روٹی کے ٹکڑے چبانے لائق تیری اوقات نہیں تھی. آج جب دانت آئے تو غرور اور تکبر سے کہتا پھر رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس جاگیر ہے، ہمارے پاس دولتیں ہیں. ایسے لائف گزارو. جس شیطان اور جس نفس کو تم نے بہت بڑی طاقت سمجھا ہوا ہے نا، جسے تم ہر 2 منٹ بعد بلیم کر رہے ہوتے ہو کہ یہ کام نفس نے کروایا، یہ کام شیطان کی وجہ سے مجھ سے ہوا، وغیرہ وغیرہ، وہ نفس اور وہ شیطان جسے تم بہت بڑی بلا سمجھ رہے ہو، تمہارے ایک ارادے سے ڈرتے ہیں. تمہیں اس ایک ارادے سے غافل رکھنے کے لیے وہ 2 منٹ بھی سکون سے بیٹھتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس بندے کی نظر اس دنیا سے ہٹ گئی، اگر اس بندے نے وہ خواہش ہے جس میں ہم نے اس کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، وہ محبتیں جن محبتوں کو ہم نے اس کے لیے ضروری بنا کر اسے اس میں مصروف رکھا ہوا ہے، اگر ایک دفعہ یہ ان ساری چیزوں سے پیچھے ہو گیا،
نکل گیا، تو اسے وہ رب نظر آ جائے گا جو اپنی قدرتوں کی وجہ سے، اپنے معجزوں اور نشانیوں کی وجہ سے ظاہر ہے، اور یہ وہ ایک ارادہ کر لے گا کہ ان للہ و ان الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں یار، مجھے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوں، وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اور ان قریب میں مرنے والا ہوں، اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں، اپنے رب سے ملنے والا ہوں۔ تو جس بھی انسان کو جب یہ یاد آتا ہے نا کہ اس نے اللہ سے ملنے جانا ہے، تو پھر وہ بھرپور تیاری کر کے ملنے جاتا ہے، یوں ہی منہ اٹھا کے نہیں چلا جاتا۔ تو رب سے ملنے کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ اس کی عبادت، اس کی یاد، اس کی محبت، اس کی اطاعت، اس کے ساتھ کچھ لمحے گزارنا۔ انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ انسان سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، ہر بندے کی نیت سے واقف ہے۔ جب جہاں جیسے جیسے تھوڑی سی بھی اللہ کی یاد آ گئی نا، تھوڑا سا بھی اللہ کا احساس ہو گیا کسی کو، بن مانگے ہدایت کے فیصلے ہو جانے ہیں اس کے لیے۔ آپ ذرا خود کو نکالے تو صحیح اس دنیا کے مشغلوں سے، دل کی گہرائی سے صرف ایک آواز، کبھی تنہائی میں لیٹے بیٹھے جس بھی پوزیشن میں ہو یار، لیکن سنسیریٹی کے ساتھ اللہ کی کمی کو فیل کر کے ایک آواز اپنے رب کو دو۔ اس ایک آواز پر تیری دنیا اور آخرت کے فیصلے نہ ہوئے نا، یہ جسموں کا تماشا دکھانے والے اگر آپ لوگوں کو بہت اچھے لگتے ہیں، اگر آپ کی نظروں میں یہ بہت کامیاب لوگ ہیں اور اس لائق ہے کہ ان سے آٹوگراف لیا جائے، ان کے ساتھ سیلفیز بنائی جائے اور ان کے ساتھ مل کر انہی کے کرائٹیریا کو اپنا کر اپنی زندگی بھی ویسی ہی جی جائے، سو کیری آن، کرو۔ یہ دنیا تمہارے لیے جنت ہے میرے بھائی، کرو تیاریاں ان تماشوں کی جس سے اللہ رب العزت کی دین کی دھجیاں اڑے اور شیطان کی آرمی خوش ہو۔ گاؤ گانے، خوب ناچو، بھر دو اس زمین کو غفلتوں سے، گناہوں سے، بے حیائیوں سے، تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ جو اللہ سے بھاگنے کا سفر ہوتا ہے، اس میں انسان جتنا مرضی چاہے آگے نکل جائے، ہارتا انسان ہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت میرے ساتھ کیا کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر یہ زندگی میں نے اللہ رب العزت کی بغاوت میں گزاری نا، تو قیامت کے دن جو سب سے بڑا افسوس مجھے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کاش میں اللہ کی مان لیتا، کاش میں ان کاموں سے رک جاتا، ان سیلیبریشن سے رک جاتا، ان خوشیوں سے رک جاتا جن میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں شامل تھی۔ کاش میں اپنے نفس کو خوش نہ کرتا، کاش میں اپنے آپ کو لذتوں کے حوالے نہ کرتا، کاش سمجھانے والوں کی بات کو میں سمجھ لیتا، کاش میں رک جاتا۔ ایسی ایسی حسرتیں چاروں طرف سے ہمیں گھیریں گی نا کہ لگ پتہ جائے گا یار۔ اعمال کے معاملے میں تو آپ کی مرضی ہے بھائی، جو گناہ کرنا چاہتا ہے اسے گناہ کرنے دیا جاتا ہے، اور جو نیکی کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ یا آف کورس چوائس از یورس، لیکن ایک بات یاد رکھے، میٹر چوائس کرتی ہے۔ زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے تم کس کا بھروسہ کرتے ہو؟ ایک ہی تمہارا دشمن ہے اور ایک ہی تمہارا دوست ہے۔ دشمن نے سنہرے خواب دکھانے ہیں، جھوٹے وعدے کرنے ہیں، تمہیں لذتوں کے حوالے کرنا ہے، تم سے گناہ کروانے ہیں، اور ہر گناہ کروانے کے بعد تمہیں اللہ سے مایوس کروانا ہے، جبکہ دوست نے تمہیں ہمیشہ پاک صاف رکھنا ہے، تمہاری غلطیوں کو معاف کرنا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ وہ دوست تمہارے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے وعدے بھی سچے، اس کے ارادے بھی سچے، اس کی طاقت کو بھی کوئی زوال نہیں۔ چوائس از یورس کہ دوستی کا ہاتھ دوست کی طرف بڑھاتے ہو یا دوستی کا ہاتھ دشمن کی طرف بڑھاتے ہو۔ دنیا نے کال پر بات کرنے کو محبت کا نام دیا ہوا ہے، گھر والوں سے چھپ چھپا کے ملنے کو محبت کا نام دیا ہوا ہے، یہاں تک کہ کچھ باولے قسم کے لوگ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے جسم سے کپڑے اتارنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے وی آئی پی سے ریسٹورنٹ میں لے جا کر ایک دو وقت کا کھانا کھلا دینا، دن میں 25 دفعہ طوطے کی طرح آئی لو یو بولنا، آئی لو یو بلوانا، ان کی نظروں میں محبت ہے بھائی۔ تنہائیوں میں ایک دوسرے کو اپنے پاس بلانا، ایک دوسرے کو جو ہوس کے نشے میں نوچا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو ایکسپینسو سے گفٹس دے کر جو بدلے میں عزت، ایمان، حیا اور اللہ کا تعلق چھینا جاتا ہے، ہماری سو کالڈ دنیا اسے محبت کا رنگ دے رہی ہے۔ محبت کرنے کے لیے اس دنیا میں ایگزسٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، محبت تو چہرہ بھی نہیں دیکھتی۔ مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے محبت تھی کہ نہیں؟ تو آپ سب کہیں گے ہاں نبی علیہ السلام کو ہم سے محبت تھی، لیکن تب تو نبی علیہ السلام ہمیں جانتے تک نہیں تھے، ہم تو اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ تو پھر کیوں ایک شخص امت کی محبت میں راتوں کو اللہ کے سامنے
رویا کرتا تھا۔ یعنی اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبت وجہ بنتی ہے انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی۔ ہماری ساری محبتیں جو آج کل دنیا میں سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، یہ محبتیں تو ہمیں جہنم کا مستحق بنا رہی ہے، ہمارے گناہوں میں اضافہ کر رہی ہے، سیدھے راستے پر لانے کے بجائے جو لوگ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں ان کو بھی بگاڑ رہی ہے۔ یہ سارے کام جو ہے نا، یہ محبت کے نہیں ہیں، یہ ہوس کے ہوتے ہیں، یہ نفس کے ہوتے ہیں۔ نفس چاہتا ہے کہ انسان ذلیل ہو جائے، شیطان چاہتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی نظروں میں گر جائے، اس کی آخرت خراب ہو جائے، لہٰذا وہ دنیا کے اپوزٹ جینڈرز کے جھانسے دے کر ایک انسان کو دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی رنگینیوں، دنیا کے مزوں میں لگا کر آخرت سے غافل رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ جو ریئل محبت ہوتی ہے نا، وہ انسان کی اسٹرینتھ بنتی ہے، وہ انسان کو دنیا سے لڑنا سکھاتی ہے۔ ہماری محبتیں تو ہمیں زندہ لاش بنا رہی ہے۔ لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے کمرے میں، میسج پہ میسج کیے جا رہی ہے اور ہنس رہی ہے، امی آوازیں دے رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، کیریئر خراب ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح سارے نوجوان لڑکے جاگتی آنکھوں سے سوئے ہوئے ہیں، 10 لوگوں میں بیٹھا ہوا شخص اپنی دنیا میں غائب ہے، ان کو اپنی تباہی نظر ہی نہیں آ رہی۔ یہ روزانہ جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، جس معاشرے کے لڑکوں اور لڑکیوں کا ایسا سینس آف ہیومر ہو، اس معاشرے نے کیا ترقی کرنی ہے دنیا میں یا آخرت میں؟ جو اصل محبت ہوتی ہے نا، وہ گھر کی چار دیواری پرووائڈ کرتی ہے، وہ ایک دوسرے کی عزت سکھاتی ہے، وہ مرد پر بھی ذمہ داریاں ڈالتی ہے اور عورت کو بھی ذمہ دار بناتی ہے۔ لیکن یہ جو محبت کے نام پہ نفس اور ہوس کے تماشے چل رہے ہیں نا، ان تماشوں میں انسان اپنے جسم سے کپڑے تک اتار دیتا ہے اور اس کو پتہ تک نہیں چلتا، اپنی حیا کے سودے کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی لمٹس کو کراس کر لیتا ہے، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے لیکن ریئلائز نہیں ہوتا۔ تو خدا را اپنی جانوں پر یہ ظلم کرنا چھوڑ دے۔ ابھی اللہ کا ایک فیصلہ ہوا نا کہ آ جاؤ میرے پاس، تو تمہارے جانو مانو کو خبر بھی نہیں ہونی اور تم نے 6 فٹ زمین کے نیچے اتر جانا ہے، اور تمہارے جانے کے بعد جو زندہ بچ گیا ہوگا نا یا بچ گئی ہوگی، اس نے کسی اور کے ساتھ مصروف ہو جانا ہے۔ آج اگر مردوں میں غیرت ختم ہو رہی ہے، عورتوں میں حیا ختم ہو رہی ہے، تو اس کا سب سے بڑا ریزن یہ دنیا کی سو کالڈ محبتیں ہیں، یہ جسموں اور شکلوں کے پیچھے بھاگ۔ نفس اور شیطان کی یہی کوشش ہوگی کہ تو دنیا کے تھوڑے سے مزے، تھوڑی سی راحت، تھوڑی سی لذت کو تو سامنے رکھے، ان سے متاثر بھی ہوتا رہے، ان کے پیچھے بھاگتا بھی رہے، ان کے پیچھے پاگل بھی ہوتا رہے، لیکن آخرت کی لذتیں، آخرت کی انفینٹ لائف کی بادشاہت تجھے فیل نہ ہو، تو اس کا یقین نہ کرے، اور جب تو یقین نہیں کرے گا تو تو اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرے گا، محنت بھی نہیں کرے گا، تجھے سب جھوٹا جھوٹا لگے گا۔ لیکن اللہ کے وعدے سچے ہیں بھائی، اللہ نے جب کہا ہے نا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، ویسے ہی ہوگا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو ایسا ہی ہوگا کہ اگر تو چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا نا، تو میں اس کا بدلہ تجھے ضرور دوں گا۔ تیری کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تجھے اعتبار آنا چاہیے تھا اس بات پر۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، تو پھر تمہیں توبہ کر لینی چاہیے تھی۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر اگر بھروسہ کرو گے تو تمہارے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دوں گا، تو پھر تمہیں کر لینا چاہیے تھا اللہ پہ بھروسہ۔ جب اللہ کہہ رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تجھے سمجھنا چاہیے تھا اس دنیا کو دھوکا۔ اور انسان اپنے آپ کو دھوکوں کے حوالے نہیں کرتا، اپنے آپ کو دھوکے باز لوگوں اور دھوکوں سے سیکیور رکھتا ہے، یہ اس کی عقل مندی ہوتی ہے۔ لیکن ایک طرف تو آپ بہت بڑے میچور ہیں، دوسری طرف آپ نے بہت بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، اور تیسری جانب آپ کو اللہ رب العزت کی یہ بات ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ دنیاوی لحاظ سے ڈاکٹر بن گئے، پائلٹ بن گئے، انجینئر بن گئے، فلاسفر بن گئے، لیکچرار بن گئے، 2.5-3 گھنٹے کے لیکچر دے رہے ہو اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ، لیکن اللہ کی چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میرے بندے، اللہ نے یہ زندگی اور موت اسی لیے بنائی، انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر مار دینا، تاکہ اللہ دیکھ سکے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب جب اللہ تمہارے اچھے اعمال دیکھنا چاہ رہا ہے، وہ the hell are you کہ تم اللہ رب العزت کو وہ دکھاؤ جس سے اللہ نے منع کیا؟ اور اگر دکھاؤ گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ساری دنیا کی ساری مخلوق اگر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ساری دنیا کی ساری مخلوق اگر اللہ کی نافرمان ہو جائے، اس کی ذات میں، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تمہارے اعمال تمہیں ڈیمیج کریں گے، تمہاری نیکیاں تمہیں سکسیسفل کریں گی۔
تو اگر اپنے آپ سے اتنا ہی پیار ہے آپ لوگوں کو، اگر اپنا کمفرٹ زون اتنا ہی عزیز ہے آپ کو، تو اللہ کے بندو اللہ کے وعدے کا یقین کرو نا، پھر دکھاؤ نا وہ اعمال اللہ کو جو وہ دیکھنا چاہ رہا ہے. پڑھو نمازیں، قدم بڑھاؤ نا علم کے راستوں کی طرف، اٹھاؤ نا اس قرآن کو، پڑھو نا، سمجھو نا. مشکل مشکل کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تو کہہ رہے کہ میں انسان پر ایسا کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالتا، میں انسان کو کسی بھی ایسی رسپانسبلٹی کے حوالے نہیں کرتا جس کو وہ پورا نہ کر سکے، جس بوجھ کو وہ اٹھا نہ سکے. تو پھر وہ فرائض آپ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتے ہیں جو اللہ نے ہر انسان پر فرض کر دیے؟ کیا اللہ کی اس بات کا یقین نہیں تمہیں؟ میری جان، تم میدان جنگ میں ہو، جنگ لڑ رہے ہو، بہن ہو نا میری، تو اپنے بھائی کی بات نہیں مانو گی؟ بھائی ہو نا میرے، اگر میں تمہارا اچھا سوچ رہا ہوں، بھلا سوچ رہا ہوں، تو تم اپنے دشمن تھوڑی نہ ہو. ٹھیک کرو گے نا خود کو، نکالو گے نا خود کو ان الجھنوں سے، ان گمراہیوں، بے حیائیوں اور گناہوں سے. میں آپ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں سے ہو، کیا کرتے ہو، نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہو. بس یہ اللہ کی باتیں ہیں جنہوں نے ہمیں کنیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اس دنیا میں ہماری ملاقات ہو نہ ہو، لیکن میں آپ سب سے آخرت میں ملاقات کا خواہش مند ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامنے بلائے نا اور آپ سے پوچھے کہ بندے کیا کر کے آئے میرے لیے، کیا چھوڑ کر آئے میرے لیے، تو آپ کے پاس ایک جواب ضرور ہو کہ اللہ، دنیا میں ہر طرف بے حیائی تھی، گناہ بہت آسان ہو چکے تھے. جو جتنا بے حیائی اور گناہ کرتا جاتا یہ دنیا اس کو اتنا ہی اپریشیٹ کرتی چلی جاتی. لیکن میں نے ایسے دور میں تیرے دین کو سیکھنے کی، تیرے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رکھی تھی. اللہ، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کے کسی پیغمبر سے ملا بھی نہیں تھا، لیکن جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تو میرا رب ہے اور مرنے کے بعد میری آپ سے ملاقات ہونی ہے، تو میں اس ملاقات کے شوق میں عبادتیں کرتا رہا، انتظار کرتا رہا. اللہ، مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی، میں نے گناہ بھی کیے، بچ نہ سکا کیونکہ انسان ہوں. تو نہ کرنے کے لیے آپ کے پاس اللہ سے کچھ باتیں ہونی چاہیے، یا پھر اگر اللہ سے بات کرنے کی ہمت نہ ہو نا، تو کم سے کم آپ کے دل میں یہ جذبے ہونے چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ بندے زندگی دی تھی کیسے گزاری، جوانی دی تھی کیسے گزاری، کیا کرتے رہے دنیا میں، تو میری ندامت اتنی گہری ہو کہ اس ندامت میں چپ چاپ اللہ کے سامنے بس کھڑا رہوں، اور دل میں یہ یقین ہو کہ بس تو جانتا ہے سب کچھ، اب تو رب ہے. کیا کیا بتاؤں آپ کو، دیکھا تو ہوا آپ نے سب کچھ، جو کیا، کیوں کیا، جو کروایا گیا، اور آپ کے آنسو نکل آئے اس ندامت میں. لیکن اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں. بس یہ نہ ہو کہ اس دنیا سے چلے جائیں اور نہ اللہ کی پہچان ہو، نہ اللہ کے لیے دل میں جذبے ہوں. مشکل ہو جائے گا پھر. تو آسان ہے اللہ سے جڑنا، آتی ہے آپ کو محبت، ہے تمہارے اندر فیلنگز، سمجھتے ہو سب کچھ، لیکن محبت بھی دنیا پہ لگا رہے ہو، فیلنگز بھی دنیا پہ لگا رہے ہو، عقل و فکر اور سمجھ بھی دنیا پہ لگا رہے ہو. تھوڑا سا حصہ یار، تھوڑی سی فیلنگز، تھوڑے سے جذبے رب سے کنیکٹ کر لو. مان لو کہ میرا ایک اللہ ہے اور وہ میرا اپنا ہے، بہت اپنا. گواہی دے دو اس بات کی کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرے بہت قریب ہے. اس سے زیادہ محبت مجھے کوئی نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ انڈرسٹینڈ مجھے کوئی نہیں کر سکتا. یار یقین کرو، جب تمہارے دل کے جذبے اللہ سے جڑیں گے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، زندگی کا مزہ آ جائے گا تمہیں. اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ ابھی آپ نے اللہ کو پانے کا سفر نہیں شروع کیا، تو آپ کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کہتے کسے، سکون کسے کہتے ہیں، لذت کسے کہتے ہیں، اور آرام کسے کہتے ہیں. یہ جو اللہ کو پانے کا سفر ہوتا ہے نا، یہ بڑی نادانیوں سے، معصومیت سے گرتے گرتے شروع ہوتا ہے. اللہ کو پانے کی خاطر کبھی اس کی سوچیں مصروف ہوتی ہے، تو کبھی اس کا جسم محنت کر رہا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے انسان پاتا چلا جاتا ہے اپنے رب کو. اور جتنا اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے، اسے پاتا جاتا ہے، اتنا ہی وہ کھو جاتا ہے. اللہ کو پانے کے سفر میں نا، جسم کو ظاہری پسینے بھی آتے ہیں، چوٹیں بھی لگتی ہیں، خون بھی بہتا ہے، لیکن تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، درد محسوس نہیں ہوتا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچویشن ذرا دیکھیں. اللہ کو مانا تو لوگوں نے گرم ریت پہ انہیں لٹا دیا، سینے پہ پتھر رکھ دیا. اس کی کمر کو ریت جلا رہی ہے تو اس کا سینہ پتھر کے وزن کے نیچے دبا ہوا، اور لوگ انہیں کوڑے مار رہے، زخم دے رہے، اور وہ اس درد میں، اس ظلم میں احد احد کرتا چلا جا رہا. لوگ اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ دو، مارنا بند کر دیں گے، اذیت دینا بند کر دیں گے.
اور وہ اللہ کی محبت میں ڈوبا شخص اللہ اللہ کرتا جا رہا۔ ہم جیسوں کو کیا پتا کہ اللہ کی محبت میں کون سی لذت پائی جاتی، جو ان گناہوں کی گندگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں اس لذت کا کیا اندازہ۔ یہ تو وہی جانے کہ جو اللہ کے لیے صبر کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، اس سے ملنے کے انتظار میں۔ میں اور آپ اس دنیا کی لذتوں میں انوالو، اس دنیا کو بنانے اور حاصل کرنے کے چکروں میں گم غائب۔ ہمیں کیا پتا کہ رب سے ملنے کے انتظار میں جو سکون انسان کو گھیرتا ہے، اس سکون کا کیا اثر ہوتا ہوگا۔ اور جب ان کا انتظار ختم ہوتا ہے، جب اللہ کی طرف ان کو لے جایا جاتا ہے، تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، ان کے آرام کا کیا عالم ہوگا، جو یہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے کہ فائنلی اللہ سے ملنے کا دن آیا۔ ہم تو جینا چاہتے ہیں، ہمیں تو اگر 200 سال بھی نہ مارا جائے تو ہم خوش ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں تو اللہ سے ملنے کا یقین، اللہ سے بات کرنے کا یقین، اللہ کو دیکھنے کا شوق، اس دنیا کی بدولت ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں رہا ہی نہیں۔ تو ہمیں کیا لینا دینا ان چیزوں سے، ہمیں کیا لینا دینا اللہ کی ملاقات سے۔ بس ایک بات ہے، سنتے رہتے ہیں، سن کے اچھی لگتی ہے، امیجن کرنے کے لیے، یقین کرنے کے لیے دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ فائنلی اب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے صبر کا بدلہ دے گا، ہمارے جسم اور ہماری روحیں جو برداشت کر کے ظلم سہ کے تھک چکی تھیں، اب اللہ تعالیٰ ان ساری تھکاوٹوں کو اتار دے گا۔ اے وہ انسان جسے لگتا ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے، جسے اپنے غم بہت بھاری بھاری لگ رہے، اے وہ انسان جو راتوں کو چھپ چھپ کر رو رہے ہو، اے وہ انسان جو اللہ کو پکارنا چاہ رہے ہو لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اپنی غفلتوں کی وجہ سے جو اللہ کو پکار نہیں پا رہے، اپنے حالات کی وجہ سے عبادات میں دل نہیں لگا پا رہے۔ مجھے بتا تو قرآن کی اس آیت کو کیسے جھٹلا سکتا ہے کہ تیرا رب تجھے کہہ رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر پریشانی کے بعد، ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے۔ یقین نہیں آ رہا، بھروسہ نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہو رہا، تو دوبارہ سن لو إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقین رکھ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے۔ رب ہو کر جو جھوٹ سے پاک ہے، ایک بات کو 2 دفعہ ریپیٹ کر کے تمہیں یہ یقین دلانا چاہ رہا ہے کہ میرے بندے یقین کر، میرے بندے نہ پریشان ہو، میرے بندے اتنا غم اپنے اوپر نہ سوار کر، ہر پریشانی کے بعد ایک آسانی ہے۔ رب کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ اگر تیرے پاس ایک انسان آئے تیری مشکل سچویشن میں، تیرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ کیوں رو رہا ہے یار، میں ہوں نا تیرے ساتھ، میں کروں گا تیری ہیلپ، بتا کیا مسئلہ ہے تیرا، یہ سننے کے بعد تو اس پر تو یقین کر لیتا ہے، تیرا غم کسی نہ کسی حد تک ہلکا ہو جاتا ہے، ایک امید بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے تمہارے دل میں کہ چلو ہاں یار یہ بندہ لوئل ہے، یہ بندہ کھرا بندہ ہے، یہ کرے گا میری مدد، تو اپنا غم بھول جاتا ہے۔ اور جو اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، یہ جو تجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ان کی نیتوں کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، ان کے الفاظ تو کبھی بھی بدل جائیں گے، لیکن اللہ تو ہمارا رب ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو کیا تو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرے گا؟ کیا تو اللہ کی بات کا یقین نہیں کرے گا؟ ایسا کرنے سے تو شیطان کو موقع مل جائے گا، وہ تمہاری پریشانی میں اضافہ کر دے گا، وہ تجھے رب سے مایوس کر دے گا۔ تجھے رب کی بات کا یقین کرنا ہے،